لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال کو تولنے والا ترازو کسی اور جگہ پر ہے۔ ہمارے قافلے کے سالار فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے۔ یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ جب بندہ کسی دکھ اور مصیبت میں اللہ سے گلہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اس مصیبت کا گلہ بیجا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف سے متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے دور کر دے۔ اللہ تک جانے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ محبت کا راستہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے۔ جس جگہ پر دماغ کو حدوں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا، وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیا کرتی ہے۔ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے تو ایسا دل اللہ کی توجہ کھینچتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ روح جو اللہ کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ جب تک دل ٹوٹ کر بکھرے گا نہیں، تب تک دل کے اندر روشنی داخل کیسے ہوگی؟ ایک ہی زبان بولنے والے نہیں بلکہ ایک جیسے جذبات رکھنے والے ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ قیدی اور بادشاہ جب رات کو سو جاتے ہیں تو قیدی اپنے قید خانے اور بادشاہ اپنی بادشاہت اور سلطنت کو بھول جاتا ہے۔ اے بندے، دین کے راستے میں جب مشکلیں اور مصیبتیں آ جائیں تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر غور کرنا شروع کر دیا کر۔ لاٹھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں گواہ بنی، جادوگر کے ہاتھ میں لاٹھی بیکار ہوئی۔ جاہل اور احمق بندے سے کبھی بھی اچھے مشورے کی امید مت رکھو۔ جب نصرت الہی پر کامل یقین ہو جاتا ہے تو مومن کے دل سے بندوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ ٹوٹے ہوئے برتن میں جو بندہ پانی پیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت و شورش کے علاوہ دنیا کے تمام افسانے دوری اور بیگانگی کے مصداق ہیں۔